اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور میں اپنے مسجد کی امام صاحب کی گلگوشی کے لیے محمد بھائی کو دعوت دوں، حضرت کی گلگوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اب آخری میں واجد بھائی کو دعوت دوں کہ وہ یہاں پر آئے اور مولانا علی کی گلگوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی قرآن مبین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا۔ اب اس مصرعے کا مطلب بہت سو کے سروں سے گزر چکا ہوگا مگر سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ بخت کہتے ہیں نصیب کو، اور خفتہ کہتے ہیں، خفتن فارسی کا لفظ ہے، اس سے سونے کے معنی میں آتا ہے۔ آج انسان غفلت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ آج الحمدللہ یہ مسجد پوری لبالب بھری ہوئی ہے، کیوں؟ آج بڑی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے رات کو انسان کے لیے لباس بنا کر کے بھیجا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش، کسب رزق حلال کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور یہی رات و دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اے انسان، تیرے لیے ہم نے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے چلیں، کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں زیادہ تر قرآن کی آیتوں سے بات کرتا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ ادھر ادھر کی بات کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ یہ کہاں سے ثابت ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں، یہ کس نے کہا، انہوں نے نہیں کیا، اس نے کیوں کیا؟ تو اس لیے میں زیادہ تر قرآن وہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں شک ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ کتاب جو ہم نے ہمارے بندے یعنی اپنے محبوب پر جو کتاب نازل کی ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اسی کے مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، اسی کے مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ جب وہ بنانے گئے تو پھر بنا نہ پائے، اور بنا کر کے کیا لائے؟ یہ دنیا کی جو پویم بنتی ہیں، جو کویتائیں بنتی ہیں، ویسے بنا کر کے لائے۔ اور وہ بنا کر کے کیسے لائے؟ کہتے ہیں کہ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، سورہ فیل علم تر کیف کی صورت پر اسی طرز پر بنا کے لائے کہ ہاتھی اور ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ کلام الہی وہ ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے ایک حرف کا انکار کرنے والا یہ کافر ہو جائے گا، ایک حرف کا انکار کرنے والا۔ بات یہ چل رہی تھی، کہاں سے آغاز ہوا، کہاں سے چل رہے ہیں، کہ انسان کا جو آج ہم غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو پیدا کیا، ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات و دن کو پیدا کیا، ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر یہ سبزہ زار درختوں کو اور پودوں کو اور یہ پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگایا۔ کس لیے اگایا؟ یہ صرف اور صرف انسان کے لیے ہے۔ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارا کام انسان کے لیے ہے۔ المختصر یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے جن و انسان، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہو گئی۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا ہے، تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی، آج ہم جمع ہوئے ہیں، ایک برکت والی رات ہے۔ ہر رات بندہ عبادت کرے نا تو ہر رات اس کے لیے برکت والی رات ہے، ہر رات برکت والی ہے۔ اگر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے سے اور وہ مغرب کی نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عصر اور مغرب کے درمیان اس کے جسم سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو مغرب کی نماز پڑھتے ہی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور عشاء کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سو جاتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور وہ فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز کے درمیان اس انسان نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو بخش دیتا ہے اور اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو ہر رات برکت والی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ اب امام صاحب روزے پہ جا کے آ گئے، ان کے نصیبے اور ان کے مقدر کے اندر ایسے ان کے نصیبے اور مقدر نے انگڑائی علی، ان کے دل کے اندر وہ ارمان جاگے اور انہوں نے صدق دل سے یاد کیا تو انہیں مدینے کا بلاوا آ گیا۔ اور یہ مدینے کا بلاوا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہر عاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے اور ہر عاشق یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی مدینے کا بلاوا ہو جائے گا۔ اور یہ رات وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والے کام کو
اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ میں نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھی اور تفسیر پڑھتے پڑھتے جب میں نے اس آیت کریمہ کو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے ایک حدیث مبارکہ ملی، اور وہ حدیث مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں مرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون مرے گا، اس سال کون دنیا میں آئے گا، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا لکھ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اس سال کون حج پہ جائے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج پہ جائے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم دعا کریں اس رات میں کہ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کیا لکھ دے، حج کی سعادت لکھ دے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ برکت والی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس رات میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی دعائیں اس رات کے اندر قبول نہیں ہوتی ہے اور ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی ہے، ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں، ایک میسج دینے آیا ہوں، ایک درس سنانے آیا ہوں آپ کو، کوئی والہانہ کوئی آپ کو نعرے اور یہ سب لگا کر کے نہیں۔ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کسی اور کو نہ دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج حال یہ ہے کہ کینے کی بیماری کے اندر ہر انسان اکثر ملوث ہے، ہر انسان کینے میں مبتلا ہے۔ آخر کینہ ہے کیا؟ کینہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حسد کسے کہتے ہیں؟ یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے انجینئر، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل تو کی ہیں، وہ ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے بدلے میں ایک دوسری ہڈی بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، دانت گر جائے بدلے میں دانت کے دوسرا دانت لگانے کا ہنر رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ فن ہے، وہ ملکہ ہیں۔ انسان بیمار ہو جائے تو اسے صحت مند اور تندرست کرنے کے لیے ان کے پاس دوا ہے، مگر واحد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، شریعت مصطفیٰ وہ شریعت ہے کہ جہاں پر ایسی بیماریوں کا علاج ہے کہ جن بیماریوں کا علاج بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ بیماریاں کیا ہے؟ یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ کیا کسی ڈاکٹر کے پاس ایسے کوئی ٹیبلٹ ہیں یا ایسے کوئی سیرپ ہیں یا ایسا کوئی انجیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے حسد کی بیماری ختم ہو جائے، کینے کی بیماری ختم ہو جائے، غیبت کی بیماری ختم ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سی زندگی کے اندر ملے گا، ان کی مبارک سیرت طیبہ کے اندر ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج کتنی حسد ہے، اگر کسی نے نئی گاڑی لایا تو حسد، یہ گاڑی کیسے لایا؟ اگر کسی نے مکان کے اوپر ایک منزل پر دوسرا منزلہ چڑھایا، اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے؟ کاروبار کے اندر ایک جگہ ایک دکان کی جگہ دوسری دکان کھولی تو یہ اس کے بعد آمدنی کہاں سے؟ یہ کہاں سے لایا؟ ارے اللہ کے بندے، یہ جہاں سے بھی لایا ہو تجھے اس کی فکر کیوں ہے؟ تو کہاں سے لا رہا ہے، کیسا لا رہا ہے، اس کی فکر کر۔ تو کہاں سے لا رہا ہے اور کیسے لا رہا ہے تو اس کی فکر کر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، بعد میں دوسروں کے بارے میں۔ تو اس رات کے اندر کینہ، حسد، بغض، جلن، اور ایک سب سے بڑی چیز ہے رشتہ توڑنے والے، رشتہ توڑنے والے ہیں۔
ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے. اس رات میں ایسے لوگوں کی بخشش، رشتہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑ دیتے ہیں. کیوں تو بولے شادی میں نہیں بلایا، کیوں تو بولے بچے کی منگنی میں نہیں بلایا، کیوں تو بچے کی بسم اللہ میں نہیں بلایا، کیوں تو بولے بڈے کے اندر نہیں بلایا، کیوں تو بولے اس نے میرے کو سلام نہیں کیا. ارے اللہ کے بندے، کیا یہی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے؟ کیا یہی پیغام رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے؟ انسان کب تک یہ غفلت کی زندگی میں اپنی زندگی بسر کرے گا؟ کب تک غفلت کے اندر انسان زندگی بسر کرے گا؟ کبھی تو اپنے آپ پر غور کر، کبھی تو اپنے نفس کا محاسبہ کر، کبھی تو اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لے کہ میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں. انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ بے شک نیکیاں اور اچھے کام انسان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں. یہ برکت والی رات ہے. اس رات میں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جانے انجانے میں جو گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں سے توبہ کرو. اور کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحہ والی توبہ کرو کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ صدق کے دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور جنت کے اندر ایسی جنت میں داخل کرتا ہے کہ جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ایسی نہریں جاری ہیں کہ اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا ہے. اور وہ خوبصورت جو حوریں ملے گی نا انسان کو، اللہ اکبر، جب وہ کھائے گی نا تو اس کی حلق سے کیا اتر رہا ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. کیسا حسن ہوگا. دنیا کے ذرا سے حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، ذرا سے حسن کے پیچھے، وہ حسن جو بڑے میک اپ کے بعد سامنے آتا ہے، جس حسن کو بار بار میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس رات میں جتنے بھی ہم نے گناہ کر لیے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں، ہم سے انجان میں گناہ ہوئے ہیں، رات کے تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں، جو بھی گناہ کیے ہیں، صدق کے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو. کیونکہ اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں اور ریت کے ذرات کے برابر بھی ہے تو میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے کہ بندے کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، چاہے ریت کے ذرات کے برابر ہو، بندہ سب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سارے گناہ کو بخش دیتا ہے. صدق دل سے توبہ کرو. ہمارے اسلاف کا انداز توبہ کیا تھا؟ اب آپ کو میں اگر بتاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تو معصوم، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر کسی نے کہا کہ نبی گناہ کر سکتے ہیں تو معاذ اللہ ہو، کیونکہ اللہ نے انہیں پاک بنایا ہے. اللہ نے انہیں پاک بنایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. یہ کس لیے؟ یہ ہمارے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے، جبکہ وہ مالک جنت ہیں، جسے چاہے جنت عطا کر دے اور جس سے چاہے جنت کو چھین لے. اللہ نے اتنا اختیار، اتنا پاور دیا ہے، اس کے باوجود بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں، امت کو یہ درس دے رہے ہیں. آج ہم کتنی توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم نے رات میں سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھی؟ کبھی ہم نے دعا پڑھی؟ بڑے بڑے نعرے والے، بڑے بڑے واقعات والے بیانات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، مگر میں ایسے بیانات کا عادی نہیں ہوں. قطعی طور پر میں ایسے بیانات کا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو واہ واہ سبحان اللہ کہہ کر کے پھر تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ لے کر کے چلا جاؤں، میری وہ عادت نہیں ہے. اللہ
کل قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال کرے گا کہ تجھے علم کی دولت دی، تجھے عالم بنایا، تو تو نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا، کتنا نبھایا؟ تو کبھی ہم نے سونے سے پہلے صدق کے دل سے توبہ کی؟ صدق کے دل سے کبھی ہم نے اپنے دن بھر کے معاملات کو یاد کیا کہ آج ہم نے کتنوں کے دل توڑے ہیں، آج ہم نے کتنوں کو ناراض کیا ہے، آج کتنوں کی زمین کو ہم نے ہڑپ لیا ہے، کتنوں کے ناجائز اور حرام لقموں کو ہم نے کھایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا؟ اللہ والے ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مبارک زندگی اٹھا کر کے دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنہیں جنت دے دی، جنت دے دی، اس کے باوجود بھی ان کا حال یہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو اور میدان محشر میں اگر کوئی ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکار کر کے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا سوائے ایک بندے کے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ میں تو نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جسے جنت مل چکی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے مشورے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر آیتیں نازل فرما دی ہے کہ انہوں نے حضور کو مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ان کے مشورے کی تائید کے طور پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ میں تو نہیں ہوں، اور پھر رب کی رحمت سے امید تو دیکھے۔ اللہ اکبر، کہا جائے ندا دینے والا یہ ندا دے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم میں ڈال دیا سوائے ایک بندے کے، تو مجھے میرے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ بندہ جسے جنت میں ڈالا جائے گا وہ تن تنہا بندہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوگا۔ یہ ہے رب کی رحمت پر بھروسہ، یہ ہے رب کی رحمت پر بھروسہ۔ اور ڈر کتنا کہ سب کو جنت میں ڈال دیا گیا صرف ایک بندے کے، تو کہیں وہ ایک بندہ میں تو نہیں ہوں۔ کیا کبھی ہم نے ایسے محاسبہ کیا اپنے نفس کا؟ یہ بڑی رات آئی ہے، دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح محفل سجتی رہے، آپ لوگ آتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، مگر یہ برکتیں ابھی فجر کی نماز میں اگر دیکھیں گے تو بڑی مشکل سے 2 یا 2.5 سب ہوگی امام صاحب کے پیچھے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اور جب اس کا میں نے شان نزول کہ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی، تو وہ جنگ احد کے بارے میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس، وہ لوگ جب ان کو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو، تو جب ان کو ڈرایا گیا، یہ آج کے حالات کی مناسبت سے میں بات کر رہا ہوں، جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا حال یہ تھا، قرآن کہتا ہے کہ فزادتہم ایمانا، جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا بلکہ ان کا ایمان قرآن کہتا ہے کہ اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا۔ اس جنگ کے بعد ہوا یوں کہ دعوت دی گئی، بہرحال وہ بہت تفصیلی واقعہ، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، مگر آج کا مسلمان بھی بہت ڈرا ہوا ہے۔ کیوں؟ حال یہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھ سے ڈرو گے نا تو پوری کائنات تم سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی، اور جب تم مجھے چھوڑ کر کے کسی اور سے ڈرو گے تو بھی چھوٹے چھوٹے مچھروں سے بھی ڈرو گے اور چھوٹے چھوٹی چونٹیوں سے بھی ڈرو گے، اور اتنا ڈرا دیا جائے گا کہ اگر رات کے سناٹے میں کہیں ہلکی سی آواز بھی آئی تو تم ڈر کر کے تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، تم بستر چھوڑ جاؤ گے۔ آج یہی حال ہمارا ہے، یہی حال ہمارا ہے۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے۔ آج عمل کی قوت ختم ہو گئی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، گنے چنے افراد مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ روایت میں نے پڑھی ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کہ
کہ جب مسجد میں کوئی نہیں ہوتا ہے، رات کی سناٹا اور رات کی تنہائی کا وقت ہوتا ہے، تو یہ مسجد کی جو دیواریں نا، دیواریں رب کی بارگاہ میں یہ بد دعا کرتی ہے۔ کیا بد دعا کرتی ہے؟ یہ بد دعا کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کیا ہے تو اس کو ویران کر دے، اور جب جو اس کو آباد کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے، تو یہی دیواریں رات کی تنہائی کے اندر، رات کے سناٹے کے اندر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ جس نے مجھے آباد کیا ہے اس کو دنیا میں بھی آباد کر دے اور کل قیامت کے دن بھی آباد کر دے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کی بد دعا میں شامل ہونا ہے کہ اس کی دعا میں شامل ہونا ہے، ہمیں کہاں شامل ہونا ہے؟ دعا میں شامل ہونا ہے کہ بد دعا میں شامل ہونا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرو۔ بہت سارے آج کی رات میں آئیں گے، یہ نفل نماز، یہ نفل پڑھو، اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نفل سے آپ کو سنت کی توفیق دے گا، اور سنت کی پابندی سے آپ کو واجب کی توفیق دے گا، اور واجب کی پابندی سے تمہیں اللہ فرض کی توفیق دے گا۔ کسی نیکی کو چھوٹی سی سمجھ کے جانے مت دو، ارے نفل ہے چھوڑ دو یار، کہاں پکڑو گی؟ نہیں، کون سی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سا تصور کر کے، چھوٹا سا، ارے یہ تو چھوڑو نا یار، کر مت لو، چھوٹا سا تصور کر کے کسی کو گالی دینا، دل دکھانا، دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، حسد رکھنا، جلن رکھنا، غیبت کرنا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سا سمجھ کے کر مت لو، کیونکہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ کس گناہ پر اللہ ہماری پکڑ کر لے اور ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ برکت والی رات ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑی دیر میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ میں کچھ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جانے کے چکر میں ہیں، مگر یاد رکھنا یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ باہر تم گھنٹوں بھی کھڑے رہو گے نا، گھنٹوں تک بھی کھڑے رہو گے، تو میں کسی ایک بندے پہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے حاجت کے لیے انسان جا سکتا ہے، ایسا مت سمجھنا کہ پھر میں کوئی اٹھ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہوں، نہیں، حاجت کے لیے اپنے ضروری کام کے لیے جا سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ پھر وہ اٹھ کے جا رہا تو اس کو شیطان نے بہکا دے اس کے لیے اٹھ کے جا رہا ہے، ایسا بھی مت سمجھنا۔ مگر یہ ہے کہ علم والی اور نیکی والی اور اچھی محفلوں کے اندر دل نہیں لگتا ہے، کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے بھگایا نا، تو شیطان نے رب کی بارگاہ میں دعویٰ کیا تھا، یہ بھی قرآن کی آیت سے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت سے ہیں، سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے بارگاہ سے بھگایا تو اس نے کہا، اے اللہ میں تیرے بندے کو بہکانے کے لیے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کو بہکانے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ شیطان نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ میں تیرے بندے کو بہکانے کے لیے کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ نماز، یہ سیدھا راستہ ہے، ایسے محفل سیدھا راستہ ہے، دین کی دعوت کے لیے نکلنا سیدھا راستہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، کسی سے پیار محبت سے بات کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، کسی مومن کی دل جوئی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا کر کے پھینک دینا یہ سیدھا راستہ ہے، کسی مومن کے دل کے اندر خوشی داخل کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، کسی مومن کو دیکھ کر کے مسکرانا یہ بھی سیدھا راستہ ہے، یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ ہم تو نہ جانے اپنے من کے جو راستے ہیں اس پر چلتے ہیں اور دوسرے سارے راستوں کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو جب اس نے کہا تو پھر رب تعالیٰ نے کہا کہ تو بہکانے کے لیے بیٹھے گا سیدھے راستے پر، تو یاد رکھنا میرا بندہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم، یہ پورے آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ تو جب اس کو بہکائے گا
اور جب تو اس کے پاس آئے گا تو ضرور، چاہے تو اس کی دائیں جانب سے آ، چاہے اس کے تو بائیں جانب سے آ، چاہے اس کے سامنے سے آ، چاہے اس کے پیچھے سے آ، چاہے تو اس کے اوپر سے آ، کہیں سے بھی آ، مگر یاد رکھنا میرا بندہ جب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دے گا اور مجھے یاد کر لے گا تو میں مجھے صراط مستقیم کی توفیق دے دوں گا۔ وہ جھک جائے گا تو میں اس کو اٹھا لوں گا۔ تو بندہ عمل تو کر، قرآن پڑھے تو صحیح، ہر چیز موجود ہے قرآن کے اندر۔ ہم کیا سمجھتے قرآن میں کچھ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں سمجھتے کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، سمجھتے جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں بڑی مبارک بات دیتا ہوں ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو جو رات میں تعلیم بالغان میں آ کر کے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، ابھی کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر امید کرتا ہوں کہ شاید کرتے ہوں گے، اور نہیں کرتے ہوں گے چھوڑ دیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر سے شروع کر دیں گے۔ تو یہ برکت والی رات ہے، اور اس رات میں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گھومنا نہیں ہے، گھومنا نہیں، کھانے کے لیے ادھر سے ادھر جانا، محلے کے اندر کھیل کود کرنا، محلے کے اندر ہوٹلوں پر بیٹھنا، گلیوں کے اندر گاڑیوں پر بیٹھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ سنیں کہ جب وہ کوئی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، بس اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا کیونکہ اب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ جب وہ کسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب وہ تکبیر کہتے اور تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، تو وہ یہ تصور کرتے کہ شاید یہ میری آخری تکبیر ہے۔ کیا تصور کرتے تھے؟ یہ میری آخری تکبیر ہے، اب مجھے تکبیر کا موقع ملا یا نہ ملا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی رکوع کرتے تو رکوع کو آخری رکوع تصور کر کے کیا کرتے تھے، کیا معلوم دوسری رکعت کا رکوع مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ حال تھا ان کا۔ آج ہماری نمازیں درجنوں مہینوں تک کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مگر ہماری پیشانی پر شکن تک نہیں آتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کو ستایا جاتا ہے، ہم کو تکلیفیں دی جاتی ہے، ہم کو دبایا جاتا ہے، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ ارے نادان، تو اس خدا کا ماننے والا ہے کہ جب یہ پوری کائنات نہیں تھی اور جس نے کن کہا تو یہ پوری کائنات بن گئی، تو اس معبود حقیقی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اسے بھی پیدا کیا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے، جس نے اسے بھی پیدا کیا ہے کہ جو انصاف کر رہا ہے۔ تجھے کہیں اور نہیں جانا ہے، تجھے اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکانا ہے، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ اگر ہم نے صدق کے دل سے اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دی تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا۔ یہی تو حال تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا، کہ جس علاقے کے اندر جاتے آپ، پورے کی پوری بستیاں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتی تھی، اور سب سے زیادہ اگر زمین کا حصہ اگر کسی نے کسی کی حکومت کے اندر، کسی کی خلافت کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہوا ہے تو وہ سب سے زیادہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر۔ آپ اٹھاؤ تو صحیح نا اللہ والوں کی زندگی کو۔ ان کا حال یہ تھا کہ راتوں کو رو رو کر کے، ابھی چند دن پہلے شعبان کی 1 تاریخ کو ہمارے امام الاتقیاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن گیا۔ امام اعظم کا حال یہ تھا کہ جب آپ آخری حج کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے اور قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر کے آدھے قرآن کی تلاوت کی،
اور پھر دوسرے پاؤں پہ کھڑے رہ کر کے پورے قرآن کو ختم کر دیا. کیا آج ہماری ایسی تلاوت کا حال ہے؟ یہ پیٹیاں دینے والے پیٹیاں دیتے ہیں، نہ جانے کتنی پیٹیوں پر بیچارے ہر جمعہ کو مؤذن صاحب پنچی لگا کر کے اس کی دھول کو صاف کرتے ہیں، مگر اس کو اٹھایا کب جاتا ہے؟ جب کسی کی میت ہوتی تب اٹھایا جاتا ہے نا؟ کسی کی میت پہ اٹھایا جاتا ہے. کاش اس کی جگہ پر ہم کسی بچے کی تعلیم کے لیے کوئی کتاب کے لیے پیسہ دے دیتے، کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے سر پر امامہ سجانے کے لیے امامے کے نام پر رقم دے دیتے. کسی بچے کو علم دین سکھانے کی نیت سے اگر ہم اس کا خرچہ پورا کر لیتے کہ ایک بچے کو تم پڑھاؤ، مہینے کے میرے پاس یہ 200 روپے تم لے کر چلے جانا، تو وہ صدقہ جاریہ، ہم دنیا میں رہیں گے تو بھی ثواب ملے گا، قبر میں جائیں گے تو بھی ثواب ملے گا، اور میدان محشر میں بھی ثواب ملے گا. اور جب تک سیکھ کر کے وہ عمل کرتا رہے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب دینے والے کو بھی ملے گا. کیا کبھی ہم نے ایسی سوچ بنائی؟ کبھی ایسی سوچ بنائی؟ ہم ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، ٹیچر بنانے کے لیے نہ جانے اپنے بچوں کو کہاں کہاں تک بھیجتے ہیں اور کتنی فیس ادا کرتے ہیں. میں کسی چیز کا مخالف اور انکار کرنے والا نہیں ہوں، ممکن نہیں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائے، مگر کاش ایسا ڈاکٹر بنے کہ جو ڈاکٹر جب دوا دے تو اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو گیا تو وہ مجھے شفا دینے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے. جب ڈاکٹر کسی کو دوا دے تو دوا دیتا دیتا یہ عقیدہ رکھے کہ میری دوا ظاہری طور پر ہے، مگر یاد رکھنا اگر وہ شفا دینے چاہے گا تو میری دوا سے تمہیں شفا ہوگا، اور اگر وہ شفا دینا نہیں چاہے گا تو میری دوا سے تمہیں شفا. اگر ایسا ڈاکٹر بنے گا تو کتنی برکتیں ہوگی، کتنی برکتیں ہوگی. تو یہ برکت والی رات ہے. میں آپ کو صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا، یہ رات اب آنے والے سال مجھے اور آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی پتہ نہیں. بات یہاں سے آگے بڑھی تھی کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر تکبیر کو، ہر رکوع کو، ہر سجدے کو، ہر نماز کو وہ آخری نماز تصور کر کے پڑھا کرتے تھے، آخری نماز تصور کر کے پڑھا کرتے تھے. اور جب ان کا عقیدہ یہ تھا تو پھر اللہ نے ان کا ذکر قرآن مقدس کے اندر کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جب اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے تو پھر وہ کائنات اسی کی ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. اب ذرا کل کے دن کے جو روزے کی فضیلت ہے، امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے، مگر کس نیکی کے بدلے میں کون سی نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دے دے ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا، یعنی 15 شعبان کا روزہ ہے. اور شعبان کے روزوں کو بھی فضیلت والا روزہ بتائے گا. بلکہ بعض حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے. یہ ہے روزوں کی پابندی. تو کل کی دن کا روزہ رکھیں اور آج کی رات کوشش کریں کہ عبادت میں گزریں. اور اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو پھر میرا ایک مشورہ قبول کر لیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور وضو کر کے سیدھا بستر پر جائیں اور سو جائیں. کیا کریں؟ وضو کر کے سیدھا بستر پر جائیں اور عبادت اگر نہیں کر سکتے تو آج کی رات ویسا کریں. کیا کریں گے؟ کہیں گے اچھا طریقہ ہے وضو ہی کرنا ہے نا. دونوں آپشن ہیں، رات جہاں تک ہو سکے عبادت کریں. اگر عبادت نہیں کرتے
تو گروپ بنا کر کے گیم کھیلنا موبائل کے ذریعے، یا گلیوں کے اندر بیٹھنا گپ شپ کرنا، اس سے بہتر کیا ہے کہ وضو کر کے کیا کریں، سو جائے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے جب سوتا ہے تو صبح اٹھنے تک کے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے، یعنی اس کا سونا بھی اللہ عبادت میں شامل کر دیتا ہے۔ تو اب گلیوں میں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے یا پھر وضو کر کے سو جائیں گے؟ بہتر کون سا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس ایک ایسی کمپنی ہے کہ جہاں پر آپ 10 روپے لگائے تو 8 دن کے بعد آپ کو 1000 روپے ملیں گے، تو کون ہے جو 10 روپے نہیں لگائے گا؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہم ہمارے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے بچے کو، وہ جوئے کا جو دکانوں پہ لے کے بیٹھتے 1 روپیہ لگاؤ 2 روپیہ لگاؤ 5 روپے کا انعام نکالو، جو کھل گیا وہ تمہارا نصیب ہے۔ ہم نے ہمارے بچوں کو بھی ایسی تربیت دی۔ اب آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں سکھایا ان کو، مگر یاد رکھنا اگر بچے کا پیسہ اگر ایسی جگہ جاتا ہے تو ذرا اپنی انکم کے بارے میں غور و فکر کرے، اپنی انکم کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میری انکم کہاں سے آتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 8 دن کے بعد 10 روپے دو مجھے، 8 دن کے بعد میرے سے 1000 روپے لے جانا۔ تو کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ 8 دن کے بعد 1000 روپے بغیر محنت کے، ہے نا؟ تو ابھی میرے نکلنے سے پہلے ہی 10,000 میرے یہاں جمع ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہ دنیا کی لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا، اب ذرا ابھی تو ہنس لیا، اب ذرا دیکھو، بس یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے سوار دی گئی ہے۔ کیا سوار دیا گیا ہے؟ یہ پوری تفصیل آیت کریمہ کی، جس میں صرف ایک بات بتاؤں، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ آج ہر انسان، یہ بہت عام رواج ہو گیا ہے، دیکھو ذرا اس پر غور کرنا، بہت باریکی سے غور کرنا کہ آج لون کا مسئلہ ہر گھر کے اندر ہو گیا ہے نا؟ غیر آ کر کے دیتے ہیں لون۔ کون دیتے ہیں؟ غیر آ کر کے لون دیتے ہیں، اور لون بھی پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو نہیں دیں گے، ہم عورتوں کو دیں گے۔ ہم کس کو دیں گے؟ یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم عورتوں کو دیں گے تو وہ عورتیں جمع کرتی ہیں، عورتیں جمع کرتی ہیں، پھر وہ گروپ بنتا ہے، پھر وہ آ کر کے لون دیتا ہے۔ اگر آپ نہیں بھریں گے تو اتنے روپے کے بدلے میں اتنا تم کو بیاج بھرنا پڑے گا۔ یہ آخر یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی اس بیماری کو اپنے سماج سے ختم کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ اکثر اس کے اندر مبتلا ہے۔ یہ دنیا کی خواہشیں ہیں، یہ دنیا کی لذتیں ہیں، یہ دنیا کی وہ بڑی بڑی آرزویں تمنائیں ہیں جو ہمارا دل اس دنیا سے لگا کر کے بیٹھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اولاد کو فتنہ بعد میں کہا، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں۔ پہلے مال کو فتنہ کہا، پھر فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی پونجی، یہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ کون ساتھ میں لے کر کے گیا؟ وہ کہ جس کے خزانے کی چابیاں جانور اٹھا کر کے چلا کرتے تھے، وہ بھی جب زمین میں گئے تو چند گز کپڑا لے کر کے، کفن لے کر کے اپنے ساتھ گئے ہیں۔ کون اپنے ساتھ خزانہ لے کر کے گیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ انسان دنیا میں آتا ہے بغیر کپڑے کے آتا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو سوائے کفن کے کچھ اور نہیں لے جاتا۔ ابھی تو اس کو دفن بھی نہیں کیا ہے، اس سے پہلے اس کے وارث آپس میں
میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی ہم ایک میت کو دفن کرنے بھی نہیں گئے تو اس کے داماد نے، اس کے اولاد نے یہ لڑنے لگے کہ ابا کا یہ سامان میں لوں گا، ابا کا یہ کپڑے میں لوں گا، ابا کا یہ سامان میں لوں گا۔ میں خود اس جنازے کے اندر موجود تھا۔ یہ حال ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ تو لوگوں کے لیے سوار دی گئی ہے دنیا کی محبت، تو ہم نکلے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ مال نہ کماؤ، میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے گھر والوں پر خرچہ نہ کرو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ جس جبے کو پہن لیتے تھے وہ دوسری مرتبہ اس جبے کو پہنتے نہیں تھے، اور ان کا جبہ اتنا قیمتی ہوتا تھا، اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ ان کی طرح کوئی اور ایسے جبے نہیں پہنتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت مصعب، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اتنی قیمتی خوشبو اتنے لگاتے تھے کہ وہ جس گلی سے گزر جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ کس کا گزر ہوا ہے؟ اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے۔ مگر جب غلامی رسول میں آ گئے، حضور کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ دے دیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو اس کے بعد ان کا حال کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر قیمتی لباس اور قیمتی خوشبو نہیں لگائی، بلکہ اپنے جسم کے اوپر بوریا، یہ گیہوں اور اس کی جو بوریا ہوتی ہے نا، اس کا ٹاٹ بنا کر کے وہ لباس پہنا کرتے تھے۔ جب ماں نے کہا کہ بیٹا یا تو دین، محمد کا دین چھوڑ یا مجھے چھوڑ، تو مصعب کی زبان سے یہ نکلا کہ ماں تیری جیسی 100 ماں کو میں قربان کر دوں گا، مگر میں دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ دین کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہمارے اوپر غلبہ کر گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اس برکت والی رات کو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزاریں، اور اگر عبادت اور بندگی نہیں کرتے ہیں تو پھر سب سے بہتر مشورہ وہی ہے کہ آپ وضو کریں، اور وضو کر کے گھر جا کر کے سو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سونے کو بھی عبادت کے اندر شمار کرے گا، آپ کے سونے کو بھی عبادت کے اندر شمار کرے گا۔ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جہاں پر مال بھی پونجی میں نہیں لگانی ہے، موڑی میں، اور ثواب بھی ملنا ہے، یہ وہ طریقہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اس رات کے گزرنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کا دل جو ٹوٹا ہے نا، اسے معافی تلافی کر لیں، اور سب سے پہلے پوری دنیا سے معافی مانگو گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے پہلے معافی نہ مانگو۔ ماں باپ کو چھوڑتے ہیں اور دوستوں کو معافی نامے کا لیٹر بھیج دیتے ہیں، بڑی رات آنے والی ہے، بڑی رات ہے، معاف کر دے، جانے انجانے میں۔ تو اللہ کے بندے، جس کے صدقے میں تجھے جنت ملے گی، اللہ نے جس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھی ہے، اس جنت کو چھوڑ کر کے تو باہر جنت تلاش کرنے نکلا ہے، تو کہاں سے ملے گی؟ تو سب سے پہلے ماں باپ سے۔ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ سناؤں، اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ بتایا ہے کہ اس رات کے اندر، یہ آخری بات ہے، آپ کہیں گے آخری کہیں گے اتنی ساری باتیں سنا دے رہے ہیں، مگر یہ آخری بات، اس پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس رات میں جتنے بھی ہمارے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سید اعلیٰ حضرت فتح رضویہ میں بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں وہ سارے رشتہ دار آ کر کے اپنے گھر کا دروازے پر دستک دیتے ہیں، ساروں کی روحیں آتی ہیں اور آ کر کے یہ دستک دیتی ہے کوئی جو میری مغفرت کے لیے محفل سجائے، میری مغفرت کے لیے دعا کرے، ہے کوئی جو میرے لیے قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ کس سے کہتی ہے؟ جو زندہ رشتہ دار ہیں ان سے کہتی ہے۔ تو اس لیے اس رات میں کثرت سے اپنے مرحومین کے لیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ رویہ ہے۔ آپ دیکھیں کسی اور رات میں کوئی زیادہ قبرستان میں جائے نہ جائے، مگر اس رات میں عصر کی نماز کے بعد سے لوگ قبرستان میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو انہیں مردہ نہیں مانتے ہیں،
انہیں مردہ نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی روحیں آ کر کے ہمیں پکارتی ہیں، ہمارے عمل کو دیکھتی ہیں، اگرچہ ان کا جسم سرگل گیا ہے مگر ان کی روحیں ابھی بھی زندہ ہے. ان کی روحیں ابھی بھی زندہ ہے. اور پھر انبیاء کی تو بات ہی کیا کہنی ہے. انبیاء کی تو، مجھے کسی اپنے محلے میں سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا اور کہا کہ حضرت بات یہ ہے، ہم نے پڑھا کسی جگہ پر کہ انبیاء کو ان کی قبروں کے اندر ان کی ازواج آتی ہیں اور وہ ازواج ان کی قبروں میں آتی ہیں اور وہ شب پاشی کرتے ہیں، یعنی رات گزارنا. تو سب سے پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہاری سوچ ہر کسی کو اپنی طرح مت سوچو، ہر کسی کو اپنی طرح. میں صرف نبی کے اولاد کی بات کروں نا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ عورت ہے اور نبی کی بیٹی ہے. ان کا حال یہ کہ کبھی ان کو ماہانہ حیض کا خون نہیں آتا تھا. حیض کا خون ناپاکی ہے نا، عورت کو مہینے میں آتا ہے تو ناپاکی ہے، مگر ماں فاطمہ الزہرا کو. یہ ہے نبی کا پاک خاندان، نبی کا پاک خاندان. اسی لیے تو لِیُطَہِّرَکُمْ کہا اللہ تعالیٰ نے. تو انبیاء کی ازواج قبروں میں آتی ہے اور شب پاشی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء زندہ ہے اور انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے. اب اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ انبیاء زندہ ہیں اور رات گزارنے کا جو معنی ہے تو وہ میری اور تمہاری طرح رات گزارنا نہیں ہے. میری اور تمہاری طرح رات گزارنا نہیں ہے. آپ نے میرے پاس بیٹھ کر کے رات گزاری، اس مسجد میں بیٹھ کر رات گزاری، تو کیا اس کا ایک ہی معنی ہے رات گزارنے کا؟ ایک ہی معنی ہے نہیں. تو میں اس سوال کا جواب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس کی سوچ جیسی ہوتی ہے نا وہ ویسا سوچتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا، جس کی سوچ جیسی ہوتی ہے. اسی لیے تو ابو جہل نے نبی کو اپنی طرح کہا. کیوں؟ وہ نبی کو اپنی طرح سمجھتا تھا، اس لیے اس کی زبان سے نکلا کہ نبی ہے نا. فرعون نے موسیٰ کو اپنی طرح کہا اور فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا، کیونکہ اس کی سوچ ویسی تھی. ہم ایمان والے ہیں، ہم تو یؤمنون بالغیب والے ہیں، ہم غیب پر ایمان لانے والے، ہماری سوچ وہ نہیں ہے. اور انبیاء کے بارے میں ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جسم صحیح سلامت ہیں، بلکہ حد تو یہ ایک روایت میں نے یہاں تک کہ پڑھی کہ جب وہ قبروں میں جاتے ہیں تو جس طریقے سے زمین کے اوپر ظاہری زندگی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ طاقت اور پاور ان کو قبر میں جانے کے بعد ہو جاتا ہے، اور زیادہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور ایسے قادیانی، اہل حدیث اور یہ سلفی ایسے لوگوں کے عقیدوں کے اندر اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں. ہم تو صرف وہی عقیدہ رکھیں جو سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں دے دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور دوران بیان کسی قسم کی کوئی لغزش، کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دینا واجب ہے، اگرچہ کوئی ایک دے دے گا تو سب کا حق ادا ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی چھوٹی عبادت کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، بہت بڑا ثواب رکھا ہے.
آج ہمارے دل جو دور ہے نا، آج بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، نفرتیں ہیں بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے دور ہے. کیوں؟ ہم نے حضور کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اب حضور کی سنت کیا ہے؟ ایک سنت بتا دوں اور پھر فاتحے کے لیے امام صاحب شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضور کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرے. کیا کرے؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ مگر مصافحہ کون سا کرنا ہے؟ یہ والا کرنا ہے، پورا مصافحہ کرنا ہے. کون سا مصافحہ کرنا ہے؟ ادھر آ جاؤ، آپ کو بتاؤں میں کون سا مصافحہ کرنا ہے. یہ والا مصافحہ کرنا ہے. کون سا؟ یہ والا. اور کون سا نہیں کرنا ہے؟ یہ والا. جب بندہ ایسا مصافحہ کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ دونوں کے ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. دونوں کے ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. آج یہ مصافحہ ہمارے درمیان سے کتنا ختم ہو چکا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ کیا اولاد ہمارا ہاتھ چوم کے باہر نکلتی ہے؟ گھر میں آ کے ہاتھ چومتی ہے؟ کیوں؟ انہوں نے ہم کو کبھی اپنے ماں باپ کا چومتے نہیں دیکھا ہے. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ میں نے ہمیشہ میرے ماں باپ کا چوما ہے. میں آج بھی میرے گھر کے ہر بڑے کا ہاتھ چومتا ہوں. یہ میرے بھائی موجود ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، آج بھی کبھی کبھی ان کا بھی ہاتھ چومتا ہوں. میں ان کا ہاتھ چومتا ہوں. کیوں؟ میرے بڑے ہیں. یہ ماحول ہم گھر میں پیدا کر رہے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کا چومیں گے، بڑے بھائی کا چومیں گے، اپنے گھر میں بڑوں کا چومیں گے تو چھوٹا بچہ جیسا دیکھتا ہے نا، یہ سائیکولوجی ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک سنت بتانے کی برکتیں ہوئی ہے نا. ایسی کئی سنتیں ہیں. ایک اور سنت بتا دوں اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں. اب وہ بتاؤں گا نہیں، آپ کو سمجھ جانا ہے. جتنا آپ کو میں صرف کر کے بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا اس کی فضیلت کیا ہے. تھوڑا آپ میرے چہرے کو دیکھنا اور دیکھ کر کے پھر سمجھنا کہ میں کون سی سنت بتانے جا رہا ہوں. ابھی شروع نہیں کیا ہوں، ایکشن اب ہوگا، ہے نا. کون سی سنت ہے نا؟ سرکار نے فرمایا کہ جب مومن کسی مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو مومن کا مومن کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی ایک صدقہ ہے. دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، دین سیکھ رہے تھے نا؟ نہیں سیکھ رہے تھے دین؟ کون کون سیکھ رہا تھا؟ ہاتھ اونچے کرو. دین سیکھ رہے تھے نا؟ ابھی آپ کی رات کو ادھر ادھر گزارنے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ اسی مسجد میں 1:30 بجے. الحمدللہ. یہ تو ہو گیا ظاہری جسم سنوارنے کی باتیں. اب اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے رات میں 1:30 بجے، کتنے بجے؟ کتنے بجے بولیے؟ اسی مسجد کے اندر ذکر اور دعا کی محفل ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. 3 مرتبہ سبحان اللہ بولے 3 درخت جنت میں لگا گیا. یہ چوتھا بھی لگ گیا، اب 5واں بھی لگ گیا. یہ اس طرح بولتے جائیں گے، جنت میں درخت لگتے جائیں گے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. جب اتنے بڑے وجود کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة، یہ پورا آیت کریم 18 پارے کے اندر موجود ہے. تو بات بہت نکلتی جائے گی. جب اتنے سے ایک قطرے سے انسان کے پورے وجود کو بنا سکتا ہے تو کیا ہوا اتنی بڑی جنت کے اندر درخت ہمارے نام کے لگا سکتا ہے نا؟ ہاں، جب وہ کن کہتا ہے تو پوری کائنات کو بنا سکتا ہے. وہ یہ آسمان بغیر پیلر کے بنا سکتا ہے، زمین بغیر کسی بیم کے وہ برابر، اور اس کے اوپر آسمان ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، پھر بھی زمین دھستی ہے، زمین جاتی ہے پانی میں نہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. ایک پتھر پانی میں پھینکو تو وہ ڈوب جاتا ہے، تہ تک پہنچ جاتا ہے، مگر
टनों मनों सामान लेकर के एक जहाज पानी पर चलता है तो वो डूबता। ये क्या है? ये कुदरत का निज़ाम। वो जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मेरे पीर व मुर्शिद का कलाम है, जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे। तो मैं ये ऐलान कर रहा था आज रात में 1:30 बजे, कितने बजे, इसी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह ज़िक्र और दुआ की महफिल होगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन कौन आएगा। अगर मैं ये पूछूं तो शायद इतनी देर जो बयान किया तो मेरा बयान करना बेकार है, मेरा बयान करना। मगर ये ज़रूर कहूँगा, रब की बारगाह में दुआ ज़रूर करूँगा कि इंशाअल्लाह जितने अभी हाजिर हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उतने 1:30 बजे भी हाजिर हो जाएंगे। और ये महफिल 1:30 बजे वैसी की वैसी सजी की सजी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र करना है। क्या करना है? और अल्लाह का ज़िक्र क्या है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को चैन मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है, चैन मिलता है। और कौन नहीं चाहता आज सुकून? सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता चैन? अगर इंसान बेचैन है, वो चाहता कहीं चैन मिल जाए, तो चैन के लिए कभी पिकनिक के लिए जाता है, चैन के लिए कभी चाय पीने जाता है, चैन के लिए कभी कहीं गार्डन में जाता है, चैन के लिए कहीं खाने की पार्टी बना करके कहीं बाहर जाना है। क्यों? थोड़ा एक रिलैक्स, एक अच्छा माइंड फ्रेश हो जाए। ये सारे ऑप्शन चैन के लिए है। मगर क्या दिल के चैन का तुमने कभी सोचा कि इस दिल को चैन कहाँ मिलता है? क्या अच्छा खाने से दिल को चैन मिलता है? अच्छा पहनने से दिल को चैन मिलता है? या हार पहनने से दिल को चैन मिलता? नहीं, दिल को चैन अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगा। तो आएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसे हमारी हम सब की नजात का ज़रिया बनाए। और जो कुछ कहा गया अल्लाह हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।